بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج میں امر بیل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 16 ریڈ کرنے والی ہوں۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کچھ بے دلی سے اخبار کھولا۔ اسے توقع تھی کہ اخبار میں صالحہ اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات ہوں گی۔ عمر کے لیے ایک اور نئی مصیبت۔ وہ جانتی تھی عمر اس گفتگو کی تردید نہیں کر سکے گا، کیونکہ صالحہ کے پاس آفس کے ایکسچینج میں موجود آپریٹر کی ریکارڈ شدہ گفتگو ہوگی، اور اس بات کا اندازہ عمر کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اسے ویسے بھی عمر کی حماقت پر حیرت ہو رہی تھی تو اس نے اس طرح فون کر کے صالحہ کو دھمکانے کی کوشش کی۔ وہ جس قدر محتاج فطرت رکھتا تھا، اسے اس قسم کی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر وہ غلطی کر چکا تھا، اور علیزہ جانتی تھی یہ غلطی عمر کو خاصی مہنگی پڑے گی، خاص طور پر اس صورت میں اگر صالحہ نے پریس کانفرنس میں وہ گفتگو صحافیوں کو سنانے کا فیصلہ کر لیا تو۔ مگر اخبار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ صالحہ کی کوئی تحریر اس میں شامل نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تحریر نہیں تھی، بلکہ اخبار میں کہیں بھی صالحہ اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کوئی نیوز آئٹم بھی نہیں تھا۔ علیزہ نے اخبار کی ایک ایک خبر دیکھ لی، مگر وہاں عمر کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بے یقینی سے وہ اخبار کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے رکھ دیا۔ اب اسے آفس جانے کی بے چینی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ صالحہ نے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو شائع کیوں نہیں کیا۔ کیا اس پر علیزہ کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اس دن آفس جا کر اسے پتا چلا کہ صالحہ آفس نہیں آئی۔ صالحہ آفس کیوں نہیں آئی؟ علیزہ نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک سب ایڈیٹر سے پوچھا۔ وہ کچھ دن کی چھٹی پر چلی گئی ہے، نغمانہ نے اسے بتایا۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند دن کی چھٹی پر؟ کل تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ مجھے تو خود آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ چھٹی پر چلی گئی ہے، وہ بھی تب جب مجھے اس کا کام سونپا گیا ہے، نغمانہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تم فون کر کے پوچھ لو اس سے کہ اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ علیزہ کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اگر اس پر صالحہ کے درمیان کل والی گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً اسے کال کرنے میں تعامل نہ کرتی، مگر اب اس کے لیے صالحہ کو فون کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم کیا سوچنے لگی؟ نغمانہ نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، علیزہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک خیال آنے پر اس نے نغمانہ سے پوچھا، کیا صالحہ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے؟ کوئی نیا آرٹیکل؟ نغمانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کب کی بات کر رہی ہو، کل کی یا آج؟ نہیں، اس نے کوئی نیا آرٹیکل نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے گھر سے کچھ بھجوا دے یا پھر چھٹیوں کے بعد کچھ لکھ لائے، مگر فی الحال اس کا کوئی آرٹیکل میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، علیزہ کچھ اور الجھی۔ کیا اس نے تم سے کسی آرٹیکل کی بات کی تھی؟ نغمانہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ نہیں، ایسے کسی خاص آرٹیکل کی بات تو نہیں کی، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ شاید چھٹی پر جاتے ہوئے وہ کوئی نئی چیز دے کر گئی ہو۔ کچھ دیر نغمانہ کے پاس رہنے کے بعد وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر آفس کے آپریٹر سے بات کی۔ زکا، صالحہ نے کل آپ سے کسی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ لی ہے؟ اسے لگا دوسری طرف زکا جواب دیتے ہوئے کچھ تعامل کر رہا ہے۔ آپ کس کی گفتگو کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زکا نے اس سے پوچھا۔ کل میرے آفس میں آپ نے صالحہ کی عمر جہانگیر کے ساتھ بات کروائی تھی، میں اس کی ریکارڈنگ کی بات کر رہی ہوں، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ میں نے صالحہ کو نہیں دی۔ آپ جانتی ہیں چیف ایڈیٹر کو بتائے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر ایسی کوئی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی جاتی۔ کل صالحہ نے مجھ سے وہ ریکارڈنگ مانگی تھی، مگر جب میں نے تیمور صاحب سے بات کی تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ دینے سے منع کر دیا، زکا نے چیف ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ تو وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے؟ اس نے زکا سے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ علیزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تیمور صاحب نے اپنے پاس منگوا لی تھی، شاید سننے کے لیے، زکا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کو ضائع کر دوں۔ آپ نے ضائع کر دی؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس یہی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور کچھ دیر پرسوچ انداز میں فون کو دیکھتی رہی۔ یکدم تیمور صاحب کے دل میں عمر جہانگیر کے لیے اس قدر ہمدردی کہاں سے امڑ پڑی تھی کہ انہوں نے اس ٹیپ کو ضائع کر دیا، جس میں موجود مواد کے شائع ہونے سے عمر کی پوزیشن اور خراب ہوتی۔ وہ الجھ رہی تھی، جبکہ ابھی چند دن سے تو وہ صالحہ کو اس کے آرٹیکلز پر داد دے رہے تھے، اور پھر زین العابدین۔ کیا اس نے صالحہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یا صالحہ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اب کم از کم اسے صالحہ پرویز کی چھٹی پر جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ یقیناً احتجاجاً چھٹی پر گئی تھی جب اسے تیمور صاحب سے اس گفتگو کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوگی، تو اس نے یقیناً یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ مگر کیا عمر نے چیف ایڈیٹر سے بھی بات کی تھی؟ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ یقیناً کی ہوگی،
ورنہ انہوں نے صالحہ کو وہ گفتگو شائع کرنے سے منع کرنے اور اس ٹیپ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور اب وہ کل کیا کریں گی؟ کیا اخبار میں معذرت شائع کریں گی؟ صالحہ پرویز کی طرف سے اور اخبار کی طرف سے، یا پھر وہ اب عمر کی حکمت عملی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اگلے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسے وہ توقع کر رہی تھی۔ اس کے اخبار میں عمر کے بارے میں اس دن بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف یکدم ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ آفس میں بھی کچھ نئی خبریں تھیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اور علیزہ کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تجسس ہی تھا جو اسے زہرا جبار کے پاس لے گیا تھا۔ وہ ان کے انڈر کام کرتی تھی۔ میں آپ سے پرسوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ رسمی سی باتوں کے بعد ان سے اپنے مطلوبہ موضوع پر گفتگو شروع کی۔ پرسوں کے بارے میں؟ ہاں، صالحہ کے حوالے سے، علیزہ نے کہا۔ پرسوں صالحہ سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ ایک اور آرٹیکل لکھنا چاہ رہی تھی عمر جہانگیر کے بارے میں۔ اس نے بات شروع کی۔ دراصل اس دن عمر جہانگیر نے فون کیا تھا یہاں صالحہ کو۔ میرے آفس میں ہی بات ہوئی تھی دونوں کی، بلکہ کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا، اور فون پر بات ختم کرنے کے بعد صالحہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عمر کے بارے میں ایک اور آرٹیکل لکھے گی، بلکہ اس کی تمام گفتگو شائع کر دے گی، مگر پھر وہ چھٹی پر چلی گئی اور میرا کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ علیزہ نے جھوٹ بولا۔ پھر کل مجھے پتا چلا کہ تیمور صاحب نے صالحہ کو وہ آرٹیکل لکھنے سے منع کر دیا ہے اور وہ گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ضائع کروا دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اوپر سے کچھ پریشر تھا۔ زہرا جبار نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا پریشر؟ علیزہ نے پوچھا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے علیزہ، کیسا پریشر ہو سکتا ہے؟ تم آخر اس خاندان کی ایک فرد ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ علیزہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یہ بات جانتی ہوگی۔ یقیناً صالحہ نے یہ بات، اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ میں تو صالحہ سے یہ جان کر حیران رہ گئی کہ تم عمر جہانگیر کی کزن ہو۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا، اور مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ تم اور صالحہ اتنی اچھی فرینڈز ہو، اور صالحہ پھر بھی تمہاری فیملی کے بارے میں لکھ رہی ہے اور تم نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ زہرا جبار اب کہہ رہی تھی۔ یہ تو مجھے صالحہ نے بتایا کہ وہ خود بھی چند دن پہلے تک یہ بات نہیں جانتی تھی۔ تم نے اس سے بھی کبھی اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں ایسا کرتی۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں تھا، مگر پھر بھی چلو کوئی بات نہیں، اب تو ویسے بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زہرا جبار نے اس کی بات کے جواب میں قدرے لاپرواہی سے کہا۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ختم ہو گیا ہے؟ کل تک تو… زہرا جبار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو میں نہیں جانتی۔ تیمور صاحب نے اتنی تفصیل نہیں بتائی، مگر پرسوں کافی کالز آئی تھی ان کے پاس، کافی اوپر سے، اور وہ قدرے پریشان تھے۔ پھر انہوں نے صالحہ کو بلوا کر اس سے بات کی۔ مگر وہ کیوں پریشان تھے؟ خود گورنمنٹ نے بھی تو انکوائری کا اعلان کیا تھا عمر کے خلاف۔ ہاں، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، مگر اعلان کرنے اور انکوائری کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ صالحہ تو پرسوں بہت غصے میں تھی، غصے میں ہی چھٹی لے کر گئی ہے۔ انہوں نے اسے ایک اور اطلاع دی۔ تمہارے اور صالحہ کے درمیان تو آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیسی بات؟ کوئی جھگڑا؟ نہیں، مجھ سے اس کا کوئی جھگڑا کیوں ہوگا؟ ہم ابھی بھی دوست ہیں، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف تجسس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ آپ سے پوچھا، علیزہ نے وضاحت کی۔ مگر مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ کس بات پر؟ تیمور صاحب اتنی آسانی سے تو پریشرائز نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اخبار کی کریڈیبلٹی اس بات پر بیس کرتی ہے کہ ہم ہر قسم کے پریشر کو فیس کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی پریشر کے آگے سرنڈر نہیں کرتے۔ پھر اب اتنے چھوٹے سے ایشو پر… زہرا جبار نے کندھے اچکائے۔ ہاں، مجھے بھی حیرت ہے، مگر ظاہر ہے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی کہ تیمور صاحب نے سارے معاملے کو ختم کرنا بہتر سمجھا۔ اور میں نے بھی یہ سنا ہے کہ زین العابدین بھی اسائنمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ تیمور صاحب اسے کیسے روکیں گے؟ وہ تو کمپرومائز نہیں کرتا۔ تم سے کس نے کہا کہ زین العابدین اس اسائنمنٹ پر کام کر رہا ہے؟ زہرا جبار نے کچھ چونک کر کہا۔ صالحہ سے پتا چلا ہے مجھے، علیزہ نے صالحہ کا حوالہ دیا۔ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور زین العابدین… زہرا جبار کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کبھی بھی پہلے سے اپنے اسائنمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ پھر صالحہ… جو بھی ہو، یہ زین العابدین اور تیمور صاحب کا مسئلہ ہے، وہ خود ہی اسے ورک آؤٹ کر لیں گے، انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ علیزہ وہاں سے باہر آ گئی۔ اگلا دن بہت ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ وہ دوپہر کے وقت آفس میں کام کر رہی تھی جب نغمانہ یکدم اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ مائی گاڈ علیزہ، تمہیں پتا ہے صالحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی کہا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ اس کے تاثرات دے کر خوفزدہ ہوئی۔ اس کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کی ہے آج صبح جب وہ آفس آ رہی تھی تو… مائی گاڈ، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ علیزہ یکدم پریشان ہو گئی۔ صالحہ نے خود فون کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے آفس میں۔
اسی نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے صالحہ ٹھیک ہے۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں وہ بہت لکی تھی جو بچ گئی، نگمانہ نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے اس وقت اس کی گاڑی پر فائرنگ کی جب وہ ابھی اپنے گھر سے نکلی تھی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی اس کے گھر کا گارڈ بھی باہر نکل آیا اور اس نے بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ مگر صالحہ تو بہت زیادہ اپسٹ ہے۔ اس نے تیمور صاحب سے بھی بات کی ہے، وہ کل پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے فائرنگ کس نے کی ہے؟ سب جانتے ہیں، وہ جن کے خلاف آج کل لکھ رہی ہے، ظاہر ان لوگوں نے ہی۔ نگمانہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ تم عمر جہانگیر کا نام لینا چاہتی ہو؟ علیزہ نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں یہ بات بری لگے گی، مگر عمر جہانگیر کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس میں سب یہی کہہ رہے ہیں، اور خود صالحہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمر جہانگیر نے اس کی چھٹی کے دوران اسے گھر بھی فون کر کے دھمکایا تھا۔ علیزہ کچھ بے دم ہو گئی، اسے یکدم ڈپریشن ہونے لگا۔ آخر عمر جہانگیر کیوں اس طرح کی حرکات میں انوالو ہوتا ہے؟ نگمانہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر علیزہ کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عمر کے لیے ایسی کوئی حرکت کرنا ناممکن تھا، مگر وہ پھر بھی یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ کسی عورت پر بھی ایسے حملہ کروا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ اخبار پر اتنا پریشر ڈال چکا تھا کہ اب اس کے خلاف کچھ بھی شائع نہیں ہو رہا تھا۔ اسے عمر سے گھن آئی، اسے اپنے خاندان سے گھن آئی۔ شام کو وہ صالحہ سے ملنے اس کے گھر گئی۔ ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ واپس آیا۔ بی بی سو رہی ہیں، ملازم نے اسے اطلاع دی۔ علیزہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا بوکے اس نے ملازم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری طرف سے اسے دے دیں اور اسے بتا دیں کہ علیزہ سکندر اسے ملنے آئی تھی، میں اسے کال کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ان کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے بوکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ علیزہ نے 2 گھنٹے کے بعد گھر سے اسے فون کیا، مگر ملازم نے فون پر اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا، بی بی ابھی بھی سو رہی ہیں۔ آپ نے انہیں میرا پیغام دیا؟ جی، وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم نے اسے صالحہ کا پیغام دیا۔ علیزہ نے فون بند کر کے صالحہ کے موبائل پر اسے کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ صاف طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزہ اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت عمر جہانگیر کے خاندان کے ہر فرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی، اور چند دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اس نے یہی اخذ کیا ہوگا کہ علیزہ بھی عمر جہانگیر اور اس کے ہر اقدام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اگلے دن کے اخبارات نے اس خبر کو فرنٹ پیج نیوز بنایا تھا۔ عمر جہانگیر پر اور کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے اگلی پچھلی بہت سی خبروں کو اخبار میں لگایا گیا تھا، اور اس بار صرف ان کا اخبار ہی یہ سب شائع نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہر اخبار اس کے بارے میں اسی طرح کی خبریں لگا رہا تھا۔ تیسرے دن کے اخبارات عمر کے بارے میں کچھ اور خبریں لے کر آئے تھے۔ صالحہ پرویز کی پریس کانفرنس کو نمایاں کوریج دی گئی تھی، جبکہ عمر جہانگیر کی تردید کو ایک سنگل کالمی خبر بنا کر پچھلے صفحے کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا۔ اے پی این ایس کی طرف سے اس حملے کی مذمت اور عمر جہانگیر کا برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج شام کو لاہور کے سارے صحافی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی واک کر رہے ہیں، عمر جہانگیر کی معطلی اور اس کے خلاف اس قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے۔ ہمارے اخبار کے سارے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ علیزہ تم چلو گی؟ نگمانہ نے تیسرے دن اسے صبح آفس آتے ہی بتایا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تم اس واک کو جوائن نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، نگمانہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں، اس نے جیسے علیزہ سے ہمدردی کی۔ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں شام کو وہاں آ جاؤں، علیزہ نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس احتجاجی واک میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن آفس میں کولیگز کی چپ چاپ سوالیہ نظروں سے بیچنے کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں سب کو حیرت ہوئی تھی، شاید کوئی بھی وہاں اس کی اس طرح کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ خود صالحہ پرویز بھی خاصی حیران نظر آئی۔ فائرنگ والے واقعے کے بعد اس دن پہلی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ علیزہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ ہیلو صالحہ، تم کیسی ہو؟ اس نے صالحہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، مگر شاید تم بہت مصروف تھی، اس نے صالحہ سے کہا۔ نہیں میں مصروف نہیں، اپسیٹ تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسی حوالے سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس واقعے پر۔ شکریہ، میں جانتی ہوں، اور اس بکے کے لیے بھی شکریہ جو تم نے مجھے بھجوایا، صالحہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، علیزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ویسے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم آج یہاں آؤ گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک صالحہ نے اس سے کہا۔ لیکن میں آ گئی، کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں اپنی فیملی کے ہر غلط قدم کی حمایت نہیں کرتی ہوں۔ ہاں کم از کم اب میں یہ ضرور جان گئی ہوں، صالحہ نے ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر وہ دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئیں۔
वाक में सहाफियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और उन सब ने पोस्टर्स पकड़े हुए थे जिन पर उमर जहांगीर के खिलाफ बहुत से नारे दर्ज थे। नगमाना ने एक पोस्टर अलीजा को भी पकड़ा दिया। अलीजा ने जिंदगी में पहली बार पोस्टर पकड़कर सड़क पर इस तरह किसी वॉक में हिस्सा लिया था और वो खासी खिफत का शिकार हो रही थी, मगर वहां मौजूद बाकी सब सहाफियों के लिए ये सब आम सी बात थी। बहुत सी वॉक में से एक, बल्कि एहतजाजी वॉक से ज्यादा उनके लिए ये गपशप करने का एक मौका था। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस जाकर कुछ सीनियर सहाफियों ने गवर्नर हाउस के एक एहलकार को एक याददाश्त भी पेश की थी और फिर गवर्नर के पर्सनल सेक्रेटरी से भी उनकी सहाफियों की मुलाकात करवाई थी। इन सहाफियों की वापसी पर उनके चेहरों पर खासा इत्मीनान था। गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि वो वजीर आला से बात करके कल उमर जहांगीर को मुअत्तल कर देंगे। सहाफियों में से एक ने बुलंद आवाज में वहां खड़े दूसरे सहाफी को बताया था। कुछ देर की मजीद गपशप के बाद तमाम सहाफी वहां से जाने लगे। अलीजा भी वहां से वापस घर आ गई। रात 8 बजे जब वो घर वापस आई तो जुनैद उसका मुंतजिर था। वो और नानू दोनों लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ। मैंने तुम्हें बहुत दफा रिंग किया, तुम कहाँ थी? तुमने मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ था? जुनैद ने उसे देखते ही कहा। बस ऐसे ही ऑफ कर दिया था, कुछ फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट चली गई थी मैं। अलीजा ने सोफे पर बैठते हुए झूठ बोला। मगर कम से कम मोबाइल तो ऑफ ना किया करो, और खासतौर पर शाम के वक्त, वो भी इतने लंबे अरसे के लिए। मैं तुम्हें ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। मगर आपके साथ तो आज मेरा कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ था, वरना मैं जाती ही ना। अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, प्रोग्राम तो कोई नहीं था, मैं वैसे ही आ गया। यहाँ कॉलोनी में किसी काम से आया था, सोचा कि तुमसे और नानू से मिलता चलूं। जुनैद ने अपने आने की वजह बताई। अब तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगवाऊं। नानू ने उसे इत्मीनान से बैठे देखकर कहा। वो अपना बैग उठाकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर आते ही उसे नानू का मूड ऑफ होने का एहसास हुआ और अखबार हाथ में लेते ही उसकी वजह पता चल गई। पहले ही सफे पर चंद दूसरे सहाफियों के साथ उसकी अपनी तस्वीर मौजूद थी और नीचे उस तस्वीर के साथ सहाफियों की उस एहतजाजी रैली कम वक्त की तफसीलात छपी हुई थी। अलीजा को यूं लगा जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसे तवक्का नहीं थी कि उसकी कोई तस्वीर बनाई जाएगी और फिर उसे अखबार में इतनी नुमाया जगह लगा दिया जाएगा। उसने कनखियों से नानू को देखा। वो बिल्कुल खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थी। उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए उनसे क्या बात करे। फिर नाश्ता शुरू करते हुए उसने उस वक्त उनसे कोई बात ना करने का फैसला किया। बेहतर था कि वो ऑफिस से वापस आकर ही उनसे बात करती, क्योंकि तब तक उनका गुस्सा किसी हद तक कम हो गया होता। उमर के बारे में पिछले कुछ अरसे से शाया होने वाली खबरों से वो पहले ही परेशान थी और अब उसे भी उस मुहिम का हिस्सा देखकर यकीनन उन्हें शौक पहुंचा था। नाश्ता खामोशी से करने के बाद वो ऑफिस चली आई, मगर ऑफिस आने के बाद वो लाशऊरी तौर पर जुनैद की कॉल का इंतजार करती रही। वो जानती थी इस वक्त तक वो भी अखबार देख चुका होगा और वो देखना चाहती थी कि इस तस्वीर का उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। खास तौर पर ये जानकर कि उसने जुनैद से अपनी कल शाम की मसरूफियत के बारे में झूठ बोला था। वो अक्सर उसे उसी वक्त फोन करता था, मगर उस रोज उसका फोन नहीं आया। 11 बजे के करीब अलीजा ने कुछ हिम्मत करते हुए उसके मोबाइल पर उसे फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो जुनैद, मैं अलीजा हूँ। मैं जानता हूँ, जुनैद ने उसकी बात के जवाब में बड़े सपाट से अंदाज में कहा। मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी। अलीजा के समझ में नहीं आया वो इसके अलावा उसे क्या कहे। ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्या आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? अलीजा उसके लहजे में नाराजगी तलाश करने लगी। मेरा तो ख्याल था कि आप खासी खुद मुख्तार हैं, दूसरों का इंतजार जैसी हमाकत नहीं कर सकती। बहरहाल आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वह पहली बार इस बात से आगाह हुई थी कि जुनैद तंजिया गुफ्तगू भी कर सकता है। मैं मसरूफ था इसलिए फोन नहीं किया। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर अलीजा ने ही हिम्मत करते हुए पूछा, आपने अखबार देखा? रोज देखता हूँ। उसका लहजा भी बेतासिर था। आज का अखबार देखा? शायद तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। उसने इतने डायरेक्ट अंदाज में कहा कि वो कुछ नहीं बोल सकी। हाँ देखी मैंने, बहुत अच्छी आई है। शर्मिंदगी से अलीजा का चेहरा सुर्ख हो गया। यकीनन फुल ड्रेस में बनवाई होगी तुमने, अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो अब भी कुछ नहीं बोल सकी। सही कह रहा हूँ ना? वो बड़े नॉर्मल लहजे में उसे पूछ रहा था। जुनैद, मैं आपको बता देना चाहती। जुनैद ने उसकी बात काट दी। मैंने कोई एतराज नहीं किया। क्या मैंने किया है? आपने नहीं किया, मगर जुनैद ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। और मैंने कोई वजाहत भी नहीं मांगी। क्या मांगी है? नहीं, मगर मैं फिर भी माजरत करना चाह रही हूँ। किस चीज के लिए? गलत बयानी के लिए। माजरत चाहता हूँ, मगर उसको झूठ कहते हैं जिसे आप गलत बयानी कह रही हैं। वो कुछ देर खामोश रही। ठीक है, आप उसे झूठ कह लें। मैं अपने झूठ के लिए आपसे एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। फायदा? अलीजा की समझ में नहीं आया वो उसकी बात का क्या जवाब दे।
मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे आपको बता देना चाहिए था। अलीजा ने कुछ देर के बाद उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें इस चीज पर अफसोस है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मगर तुम्हें इस चीज पर अफसोस नहीं है कि तुम एक अहमकाना काम के लिए वहां गई थी। जुनैद ने तल्खी से कहा। जुनैद, मैं आपको ये सब कुछ नहीं समझा सकती, उसने कुछ बेबसी से कहा। तुम मुझे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं समझा सकती क्योंकि ये इलॉजिकल है, ऐसा कुछ जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। सालिहा मेरी कोलीग और दोस्त है। उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कजन है, जुनैद ने उसी तरह कहा। मगर सालिहा के साथ ज्यादती हुई है। उमर जहांगीर के साथ भी ज्यादती हो रही है, जुनैद ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। उमर जहांगीर इस सबका खुद जिम्मेदार है। सालिहा भी इसकी खुद जिम्मेदार है। हम गैर मुतल्लिक लोगों की वजह से आपस में बहस क्यों कर रही हैं? अलीजा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। जब गैर मुतल्लिक लोगों के लिए सड़क पर पोस्टर पकड़कर खड़ी होगी तो फिर बहस तो होगी। अगर आज कोई उमर जहांगीर के लिए ऐसी ही कोई बात कंडक्ट करे तो तुम जाओगी वहां? अलीजा खामोश रही। जुनैद तल्खी से हंसा। नहीं जाओगी। मैंने तुमसे पहले कभी कहा था, रिश्ते दयानतदारी मांगते हैं, और तुम ये हकीकत तस्लीम करो या ना करो, मगर उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कजन है। जुनैद ने दो टोक लहजे में कहा। मैं अपने घर वालों को इस तस्वीर की क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि मेरी मंगेतर अपने ही खानदान वालों के खिलाफ पोस्टर पकड़कर सड़क पर खड़ी है? अलीजा अपने होंठ काटने लगी। मैंने आपको बताया है, मैं वहां बहुत खुशी से नहीं गई, मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ा। नहीं, मैं ये वजाहत कबूल नहीं कर सकता। कोई मजबूरन कुछ भी नहीं करता जब तक कि अपनी मर्जी किसी न किसी हद तक उसमें शामिल ना हो। जुनैद ने उसी तरह तुझे से कहा। मैं आपसे एक्सक्यूज कर तो रही हूँ। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है अलीजा। जिस चीज पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही उसके लिए एक्सक्यूज मत करो, जुनैद ने दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि जुनैद ने उसकी बात काट दी। मैं इस मौजू पर तुमसे फिर कभी बात करूंगा। उसके लहजे की खफकी उसी तरह बरकरार थी। और रात को मैं तुम्हें खाने पर नहीं ले जा सकूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। उसने कल बनाया हुआ प्रोग्राम कैंसिल करते हुए कहा। खुदा हाफिज। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर जुनैद ने फोन बंद कर दिया। अलीजा ने मायूसी से अपने मोबाइल को देखा। आखिर दूसरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझते? उमर जहांगीर को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तब भी जब वो गलत हो? उसने मोबाइल मेज पर रखते हुए सोचा। शाम को वो वापस घर आई तो गुस्सा उसी तरह बरकरार था। अलीजा के डिप्रेशन में कुछ और इजाफा हो गया। मैं तवक्का भी नहीं कर सकती थी कि तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलोगी। उन्होंने रात को खाने की मेज पर बोलना शुरू कर दिया। तुम बहुत खुदसर हो गई हो अलीजा। अलीजा ने खामोशी से खाना खाते खाते चमचा अपनी प्लेट में पटक दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस पर आप सब इस तरह मुझे मुलजिम ठहरा रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हमारी फैमिली की हैसियत ये रह गई है कि तुम सड़कों पर पोस्टर पकड़ कर खड़ी हो, और वो भी अपनी ही फैमिली के एक फर्द के खिलाफ। नानो बुरी तरह मुश्तैल थी। उसके आंसुओं ने भी उनको मुतासिर नहीं किया। तुम अब बच्ची नहीं हो अलीजा कि इस तरह की हमाकतें करती फिरो और मैं तुम्हें कवर करूं। इंगेज्ड हो, अपनी फैमिली का नहीं तो अपने इन लॉज का ही ख्याल किया करो। क्या सोचते होंगे ये तस्वीर देखकर वो तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में, और ख़ास तौर पर जुनैद, वो क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में जिससे तुमने कल बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस गई थी? कुछ भी नहीं सोचता वो और उसके घर वाले। बस आपको ही ज़्यादा फिक्र है क्योंकि ये उम्र का मसला है और उम्र के खिलाफ तो आप कभी भी सच नहीं सुन सकती। बदतमीजी मत करो अलीजा, नानो ने उसे डांटा। इसमें बदतमीजी वाली बात क्या है? उमर ने क्यों सालेहा पर हमला करवाया था? अब अगर करवाया है तो भुगते। उमर ने सालेहा पर कोई हमला नहीं करवाया, वो उसकी तरदीद कर चुका है। आप क्या बात करती हैं नानो? वो तरदीद नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या ये कहेगा कि हाँ मैंने ही हमला करवाया है? मगर इस सारे मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इसमें? उमर जाने या सालेहा, तुम खामखा। अलीजा ने नानो की बात काट दी। मैं क्या इन्वॉल्व हो रही हूँ? एक वॉक अटेंड कर ली तो आप सब मुझे इस तरह मुलामत करते हैं। आपने कभी उमर को इस तरह डांटा है जिस तरह मुझे डांट रही हैं, जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और उमर बहुत सारे गलत काम करता है। सही काम? कौन सा सही काम? ये सड़कों पर खड़े होना। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम इस तरह सड़कों पर खुआर होती फिरो? शर्म आनी चाहिए। आज तक हमारे खानदान की किसी औरत ने ऐसे काम नहीं किए जैसे तुम कर रही हो। लोअर मिडिल क्लास वाली जहनियत होती जा रही है तुम्हारी। और कल को सिकंदर फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछे तो क्या कहूँ उससे मैं कि ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है? वो बोलती जा रही थी। अलीजा ने कुछ कहने की बजाय गुस्से में खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में आ गई।
اگلے دن وہ آفس میں کام کر رہی تھی جب دوپہر کے قریب اسے پتہ چلا کہ صوبائی حکومت نے صحافیوں کے احتجاج کی وجہ سے عمر کو معطل کر دیا تھا اور اس کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا تھا۔ آفس میں یہ خبر خاصی دلچسپی اور جوش و خروش کے ساتھ سنی گئی تھی۔ خاص طور پر صالحہ خاصی خوش تھی اور علیزہ کو یہ خبر بھی اسی نے سنائی تھی۔ علیزہ نے اسے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد دی، مگر اس خبر کو سنتے ہی اسے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ شاید وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ عمر کو بالآخر معطل کر دیا جائے گا۔ اسے یہی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح عمر بھی بچ جائے گا، مگر اب یہ خبر عمر کے ساتھ ٹھیک ہوا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی۔ وہ آفس میں سارا وقت اپنی افسردگی کو دور کرنے کے لیے خود سے کہتی رہی، مگر اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنید نے اس دن بھی اسے فون نہیں کیا تھا اور وہ جانتی تھی اگلے دن اخبارات میں اس کی معطلی کی خبر سن کر اس کی ناراضی میں اور اضافہ ہوگا۔ نہ صرف اس کی ناراضی میں بلکہ نانو کے غصے میں بھی، جو عمر کی معطلی کا ذمہ دار بھی اسے ہی سمجھیں گی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اگلے دن اخبارات میں عمر کی معطلی کی خبر پڑھنے کے بعد نانو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ علیزہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے ان کی تند و تیز گفتگو سنتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم کو اندازہ ہے عمر کی معطلی سے اس کا کریئر کس طرح بری طرح متاثر ہوگا؟ میں پہلے ہی تمہاری اس تصویر کی وجہ سے ایاز اور جہانگیر کی بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اپنے خاندان کے خلاف اس قسم کی ریلیز اور واکس میں حصہ لے کر تمہیں کیا مل گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہی خاندان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے؟ انہوں نے اشتعال کے عالم میں بولتے ہوئے کہا۔ ایاز تو اس قدر ناراض ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ خود تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ تمہارے لیے ان سب نے کیا کیا نہیں کیا علیزہ، اور تم ہو کہ خود اپنے ہی خاندان کو رسوا کرنے پر تلی ہو۔ نانو، یہ سب میں نے نہیں، عمر نے۔ علیزہ نے پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ نام مت لو عمر کا، کچھ نہیں کیا اس نے۔ جو بھی کیا ہے تم نے کیا ہے۔ صالحہ، کیا ہے یہ صالحہ؟ کیوں ہمارے خاندان کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ اور تم اس لڑکی کو اپنا دوست کہہ کر گھر لاتی رہی۔ نانو سے غصے میں اپنی بات مکمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ علیزہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات اس وقت نانو کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی معطلی کے 2 دن بعد عمر لاہور میں تھا اور اس نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے خلاف تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف یہ تمام الزامات لگانے والوں کے سیاسی مفادات ہیں۔ اس نے خاص طور پر اپنے علاقے کے کچھ سیاسی گھرانوں کو اس تمام مسئلے کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اس کی ٹرانسفر کروا کر اپنی مرضی کے شخص کو وہاں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے صالحہ پرویز کو اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آفس میں شام تک اس کی پریس کانفرنس ہی ڈسکس ہوتی رہی۔ سب کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ عمر جہانگیر نے اس طرح دھڑلے سے ان سیاسی گھرانوں کا نام لیا تھا جو صوبائی اور مرکزی حکومت کا حصہ تھے۔ سب کو یقین تھا کہ اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی تھی۔ اب یہ شخص نہیں بچ سکے گا۔ پہلے تو شاید یہ بچ جاتا، مگر اب ان سیاسی گھرانوں کو اس طرح دھڑلے سے انوالو کرنے کے بعد پیچھے سے اسے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حسین نے لنچ آور کے دوران کہا، اور وہ ان 2 رپورٹرز میں سے ایک تھا جو اس پریس کانفرنس کو کور کرنے گئے تھے۔ مجھے تو احمق لگا ہے یہ شخص۔ ایک تو اس طرح پریس کانفرنس کرنا حماقت تھی، اس پر مزید ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے اس کے خلاف، اور دوسرے اسٹیج پر اس طرح سیاستدانوں کو انوالو کرنا، وہ بھی وہ جو حکومت میں ہیں، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ دوسرے رپورٹر نواز نے تبصرہ کیا۔ مگر مجھے اس شخص کے اطمینان اور سکون نے حیران کیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی معطلی سے پریشان ہے، اور پھر جس طرح وہ سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں ہر بات سے انکار کر رہا تھا، میں تو اس سے خاصا متاثر ہوا۔ مس علیزہ، آپ کا یہ کزن ہے ٹیلنٹڈ، حسین نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھماتے ہوئے علیزہ سے کہا۔ سب کی طرح حسین کی بات پر اس نے بھی کچھ مسکرانے کی کوشش کی، مگر بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ سمارٹ ہونا ہی بندے کو مروا دیتا ہے۔ اوور سمارٹ ہونا، نواز نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو اس وقت خاصا حیران ہوا جب اس نے ان سیاسی گھرانوں کا باقاعدہ نام لیتے ہوئے سارے معاملے میں انوالو کیا۔ کوئی دوسرا بیوروکریٹ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی تب جب وہ معطل بیٹھا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کل کے دوسرے اخبارات میں اس پر کیسی خبریں لگاتے ہیں۔ نواز نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیا۔ علیزہ نے اس شام کو ایک بار پھر جنید سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اسے ناکامی ہوئی۔ موبائل پر اس کی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے گھر فون کیا۔ فون فری نے اٹھایا تھا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے جنید کے بارے میں پوچھا۔ جنید بھائی ابھی گھر نہیں آئے، فری نے اسے اطلاع دی۔ آفس میں ہیں؟ علیزہ نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے آفس میں ہی ہوں، فری نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مگر آفس تو بند نہیں ہو جاتا اس وقت؟ ہاں ہو تو جاتا ہے، مگر بعض دفعہ اگر کام زیادہ ہو تو نہیں بھی ہوتا۔
वैसे बाबा तो घर आ गए हैं, इसका मतलब है काम ज्यादा नहीं है, फरी ने उसे इतला दी। आप उनके मोबाइल पर रिंग क्यों नहीं करती? फरी को अचानक ख्याल आया। मैंने मोबाइल पर कॉल की है मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की, अलीजा ने उसे बताया। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ कि क्या वो ऑफिस में है। परी ने उसे होल्ड करवाते हुए कहा। चंद मिनट के बाद वो दोबारा लाइन पर आ गई। बाबा कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है, बाबा से कुछ देर देर पहले चले गए थे, फरी ने उसे इतला दी। बाबा कह रहे हैं वो ऑफिस में नहीं है, बाबा से कुछ देर पहले चले गए थे, फरी ने उसे इतला दी। आप या तो उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल करें या फिर कुछ देर इंतजार करें, वो घर आते हैं तो मैं उन्हें आपकी कॉल के बारे में बता दूंगी। मैं कुछ देर बाद दोबारा कॉल करूंगी। चलें ऐसा कर लें, वैसे वो आने ही वाली है, फरी ने कहा। अलीजा ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। पिछले चंद दिनों से जुनैद से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ था। वो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था और उस खामोशी ने अलीजा को परेशान करना शुरू कर दिया। आज वो जुनैद से इस मामले पर एक बार फिर बात करना चाहती थी। रात 11 बजे के करीब उसने जुनैद को एक बार फिर फोन किया। फोन इस बार भी फरी ने रिसीव किया था। अलीजा की आवाज सुनते ही उसने कहा, भाई तो काफी देर हुई, घर आ गए थे और मैंने उन्हें आपकी कॉल का भी बताया था। बल्कि आपको फोन करने का कहा था। क्या उन्होंने आपको फोन नहीं किया? नहीं। तो मेरी उनसे बात करवा दो, अलीजा ने उससे कहा। अच्छा, आप होल्ड करें, फरी ने रिसीवर रखते हुए कहा। अलीजा इंतजार करने लगी। इस बार फरी की वापसी एक लंबे इंतजार के बाद हुई थी। मैंने उन्हें आपके फोन का बताया है, मगर हैरत की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कह दूं कि वो सो गए हैं। फरी ने रिसीवर उठाते ही बड़ी साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? इस बार फरी ने कदरे तफशीश से पूछा। हालांकि आप दोनों जिस मिजाज के हैं, ऐसे किसी वाक्य की तवक्का तो नहीं की जा सकती। आप ऐसा करें कि एक बार फिर होल्ड करें, मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि आपने मुझे उन्हें जगाने के लिए कहा है। अलीजा ने उसे मना करना चाहा मगर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इस बार एक लंबे इंतजार के बाद उसे रिसीवर पर जुनैद की आवाज सुनाई दी। तुम्हें कोई काम था? रस्मी अलैक्स लैक के बाद जुनैद ने बहुत सर्द लहजे में उससे पूछा। जुनैद, क्या ये जरूरी है कि मुझे कोई काम हो तो ही मैं आपको फोन करूं? हाँ, बेहतर यही है। अलीजा को उसके लहजे और अंदाज पर तकलीफ हुई। मैं वैसे ही आपसे बात करना चाहती थी, काफी दिन से हमारी बात नहीं हुई, इसलिए तो इसके लिए मुझे जगाने की जरूरत तो नहीं थी। तुम सुबह मुझे फोन कर सकती थी। मैंने आपको जगाया नहीं है, परी ने मुझसे कहा था कि आप सो नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वो कुछ देर खामोश रहा। ठीक है, मैं पहले नहीं सो रहा था, अब सोना चाह रहा हूँगा। तुम बात करना चाहती थी, बात हो गई। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। क्या आपकी नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। नाराज उस शख्स से होते हैं जिसे आपकी परवाह हो। तुमसे नाराज होकर तो। वो कुछ कहते कहते रुक गया। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोबारा फोन मत करना। उसने इस बार अपनी बात अधूरी छोड़कर फोन बंद कर दिया। अलीजा को बेइख्तियार झंझलाहट हुई। उसका दिल चाहा वो फोन तोड़ दे। हर एक ने उम्र की बजाय मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। उम्र की बजाय मुझे माजरतें करनी पड़ रही हैं, मुझे वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और ये जुनेद ऐसा तो नहीं था, फिर इसे क्या हो गया है? एक छोटी सी बात को क्यों इस तरह राय का पहाड़ बना रहा है? क्या सिर्फ उमर जहांगीर की वजह से ये मुझसे इस तरह नाराज हो गया है? सिर्फ उमर की वजह से, जिससे इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे ये कभी एक बार से ज्यादा मिला तक नहीं? क्या सिर्फ इस शख्स के लिए मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा है? वह जो जो सोच रही थी उसकी झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। क्या इसे मेरी परवाह नहीं है जरा बराबर भी कि इसके इस तरह के रवैये से मैं कितनी डिस्टर्ब हो रही हूँ? और ये उमर जहांगीर, कब तक ये शख्स आसेब की तरह मेरी जिंदगी पर मंडलाता रहेगा? वो सारी रात खोलती रही। अगले दिन वो शाम को शहला के साथ केएफसी गई। जब एक लंबे अरसे के बाद उसने उमर को वहां देखा। अलीजा और उसकी टेबल के दरमियान काफी फासला था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही था कि अलीजा और शहला की अपनी टेबल की तरफ बढ़ते हुए उस पर नजर पड़ गई। केएफसी में उस वक्त खासा रश था और शायद ये रश ही था जिसकी वजह से उमर उन्हें नहीं देख सका। वो एक टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसकी टेबल पर एक और फर्द भी मौजूद था। यकीनन उसके साथ कोई और भी था। शहला ने उमर को नहीं देखा और अलीजा ने उमर की वहां मौजूदगी के बारे में उसे बताया भी नहीं। वो दोनों खाना खाते हुए बातें करती रहीं, मगर वक्तन फवक्तन अलीजा की नजरें उस टेबल की तरफ जाती रहीं जहां पर उमर बैठा था। शहला के साथ खाना खाते हुए उसने सॉफ्ट ड्रिंक का एक घूंट पिया और फिर जैसे उसे अछू सा लगा। क्या हुआ अलीजा? शहला ने देखा जो अपने मुंह को साफ करते हुए कुछ हक्का बक्का सी उमर के टेबल पर बैठे हुए दूसरे शख्स को देख रही थी। वो जुनेद इब्राहिम था।
وہ پلکیں جھپکائے بغیر جنید کو عمر کے سامنے بیٹھے دیکھتی رہی۔ اس کی بھوک اٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کھا کیوں نہیں رہی تم؟ شہلا نے اسے متوجہ کیا، مگر اس نے شہلا کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہلا نے اس کے تاثرات کو نوٹ کیا اور گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کی جستجو کے بعد اس کی نظر عمر اور جنید پر پڑ گئی۔ عمر جنید کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شہلا نے بے اختیار گردن سیدھی کرتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش۔ علیزہ نے ان دونوں سے نظریں ہٹائے بغیر تلخی سے شہلا سے کہا۔ شہلا کچھ نہیں سمجھی۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر عمر اور جنید کو دیکھا۔ کیا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ شہلا نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں؟ عمر ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینے والا آدمی ہے، اور اس وقت گدھا جنید ہے۔ عمر سے زیادہ اچھی طرح کوئی کسی کو استعمال کرنے کا فن نہیں جانتا۔ بادشاہ ہے وہ اس کام میں۔ اس نے کوک کا گھونٹ لے کر اپنا اشتعال کم کرنے کی کوشش کی۔ آج کل اسے جنید کی ضرورت ہے تو جنید حاضر ہے۔ کیوں؟ جنید کی کیا ضرورت ہے اسے؟ اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ شہلا نے ٹیشو سے منہ پہنچتے ہوئے کہا۔ جنید کے ذریعے مجھے پریشرائز کیا جا سکتا ہے نا؟ جنید کے ذریعے مجھ سے ساری معلومات اور خبریں لی جا سکتی ہیں، صالحہ کے بارے میں اور اس کے سورس آف انفارمیشن کے بارے میں۔ اس نے بے دلی سے برگر اٹھایا۔ جنید کو استعمال کرنا عمر جیسے آدمی کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں بھی حیران تھی کہ جنید آخر اس سارے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ اسے آخر میرے ایک عدد کزن کے ساتھ کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ کزن بھی وہ جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ علیزہ نے ایک بار پھر ان دونوں پر نظر ڈالی۔ میرا اندازہ کتنا غلط تھا۔ میں سوچ رہی تھی شاید عباس نے جنید کو پریشرائز کیا ہوگا کیونکہ جنید کی ایک بہن کے ساتھ اس کی دوستی تھی، مگر میں تو احمق تھی۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمر اتنا گرا ہوا شخص ہے کہ وہ خود بھی اس معاملے میں جنید سے بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں اب سوچتی ہوں شہلا، میں بہت خوش قسمت تھی جو اس شخص نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، ورنہ میں اس جیسے خود غرض اور گھٹیا آدمی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی۔ ریلیکس، اتنے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، مزید ٹینشن لینے تو نہیں۔ شہلا نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہو، اس شخص کی وجہ سے پہلی بار جنید کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ اب بات کرتے ہوئے تقریباً روحانسی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مگر اس کو تو ذرا برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ مگر اس معاملے میں اب تم کیا کر سکتی ہو؟ جنید تم سے پوچھ کر تو ہر کام نہیں کرے گا، شہلا نے کہا۔ ہاں، مجھ سے پوچھ کر ہر کام نہیں کرے گا، مگر میں چاہتی ہوں جنید عمر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، وہ کبھی اس سے نہ ملے۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ اور تم دیکھو، جنید نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ عمر مسلسل اس سے رابطے میں ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ ایک بار بھی اس نے مجھ پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ یہ سب کچھ عمر کے کہنے پر کر رہا ہے۔ میں نے جب اس سے عباس کا ذکر کیا بھی تو اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ یہ سب کچھ عباس کے نہیں خود عمر کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اور جنید کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، مگر عمر، صرف اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس نے جنید سے کہا ہوگا کہ وہ مجھے اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں نہ بتائے۔ وہ اب کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی۔ تمہیں ایک مشورہ دوں علیزہ؟ شہلا نے اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا؟ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ان سب باتوں کو جانے دو، شہلا نے کہا۔ کن باتوں کو جانے دوں؟ ان دونوں کے میل ملاپ کو، شہلا نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو ہی نہ؟ کیوں اعتراض نہ کروں؟ عمر کو اس کے ساتھ رابطہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ جنید کو استعمال کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے، علیزہ نے غصے کے عالم میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر جنید نے تم سے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ عمر اس سے یوں ہی ملا تھا تو؟ شہلا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ہو سکتا ہے وہ دونوں آج یہاں اتفاقاً ہی مل گئے ہوں۔ اتفاقاً؟ تم ان دونوں کو دیکھو، جس طرح یہ لوگ ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ہی ملے ہوں؟ جنید کبھی پہلی ملاقات میں کسی کے ساتھ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور نہ ہی عمر۔ اس نے شہلا کی بات کو یکسر رد کر دیا۔ یہ دونوں آج اتفاقاً نہیں ملے ہیں۔ میں اتنی بیوقوف تو نہیں ہوں کہ اتفاقی ملاقات کو جج نہ کر سکوں۔ ملنے دو، دفع کرو دونوں کو، شہلا نے اس بار کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ کیوں ملنے دو ان دونوں کو؟ میں نہیں چاہتی جنید اس جیسے آدمی سے ملے۔ میں نہیں چاہتی جنید اس جیسے آدمی کے ہاتھوں استعمال ہو۔ شہلا نے گردن موڑ کر ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا۔
یہ سارا قصہ تو اب ویسے بھی ختم ہو ہی گیا ہے۔ عمر کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ اب وہ اور کیا جنید کو استعمال کرے گا؟ تم اگر جنید کو منع نہ بھی کرو تب بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ زیادہ عرصے جنید سے ملتا رہے گا۔ آخر اب اور کیا لینا ہے اسے جنید سے یا تم سے؟ The cat is already out of the bag۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی تم اتنی ڈومینیٹنگ نہیں ہو کہ جنید کو کسی بات پر مجبور کر سکو۔ یہ بھی سوچو کہ اگر تم اس کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر سکتی ہو تو کیا وہ تمہاری بات مانے گا؟ وہ تم سے یہ نہیں کہے گا کہ اب تم کیوں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی، اس کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہلا نے جیسے تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے کہا، میں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی آئندہ کبھی کروں گی، اور ڈومینیٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر میں عمر کو پسند نہیں کرتی، اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور اسے میری پسند یا ناپسند کا احترام کرنا چاہیے۔ اس بار علیزہ کا انداز کچھ مدافعانہ تھا۔ یہ تو وہ پہلے ہی جان چکا ہوگا کہ تم عمر کو ناپسند کرتی ہو۔ میرا خیال ہے یہ بات تو اس کے لیے کوئی راز نہیں ہوگی، مگر اب اگر وہ اسے ملتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ناپسند نہیں پسند کرتا ہے۔ پھر اگر اس نے تم سے یہ کہا کہ تمہیں بھی اس کی پسند اور ناپسند کا احترام کرنا چاہیے تو؟ علیزہ اسے گھورنے لگی۔ تم عمر کو جانتے ہوئے بھی اس طرح کی بات کہہ رہی ہو؟ ہاں عمر، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو جنید ناپسند کرے۔ تم عمر کو کیوں ناپسند کرتی ہو؟ اس کی وجوہات بھی دوسری ہیں، صرف صالحہ والا معاملہ تو اس کی وجہ نہیں ہے۔ شہلا نے اطمینان سے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ کچھ لمحے کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ پھر میں عمر سے بات کروں گی، میں اس سے کہوں گی کہ وہ جنید سے ملنا چھوڑ دے۔ علیزہ نے ایک بار پھر ہٹ ڈرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آخر تم دفع کیوں نہیں کرتی سارے معاملے کو؟ اس سے ملتا ہے، ملنے دو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ملنے کی وجہ وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس بار شہلا نے قدرے چڑھ کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے آپس میں ملتے ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ جنید سے ایسے ویسے کیسے بھی نہ ملے۔ میں چاہتی ہوں جنید اس کی شکل تک نہ دیکھے۔ علیزہ بری طرح مشتعل ہو گئی۔ تم بہت بدل گئی ہو علیزہ، شہلا نے یکدم اسے کہا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ 5 سال پہلے تم کیسی تھی اور اب کیسی ہو؟ اتنا غصہ اور ضد تو تم کبھی نہیں کیا کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ نے جواب دینے کے بجائے اپنے سامنے پڑا ہوا برگر کھانا شروع کر دیا۔ کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں، اور پچھلے 1 سال سے تو تم… آخر ہو کیا رہا ہے تمہیں؟ شہلا اب جیسے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے، میں ایسی ہی تھی ہمیشہ سے۔ اسے شہلا کی بات پر اور غصہ آیا۔ کیا ہونا ہے مجھے؟ پچھلے 1 سال میں بہت خوش ہوں، اور میں آخر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ جنید جیسے آدمی کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اور ملک کے سب سے بڑے اخباروں میں سے ایک کے لیے کام کر رہی ہوں۔ لوگ میرا نام پہچانتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں غصہ کرتی ہوں؟ کیوں کروں گی میں غصہ؟ میں اپنی کامیابیوں کو انجوائے کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا برگر پلیٹ میں پٹک دیا۔ چاہے تمہیں یا اور کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ سچ ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، اور میں اپنی کامیابیوں پر فخر کرتی ہوں۔ بس، یا اور کچھ؟ میں نے یہ سب کچھ تو نہیں پوچھا تھا، شہلا نے مدھم آواز میں کہا۔ میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ تم اتنی غصیلی کیوں ہو گئی ہو؟ اتنی جلدی غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ ضد کیوں کرنے لگی ہو اتنی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنی کامیابی اور فتوحات کی داستان سنانی شروع کر دو۔ تم چاہتی کیا ہو شہلا؟ میں اس سے اسی طرح ڈفر اور ڈل رہتی جس طرح 5 سال پہلے تھی، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر ٹیپ لگا کر پھرتی جس طرح 10 سال پہلے پھرتی تھی۔ فار گاڈ سیک، میں بے وقوف نہیں رہی ہوں، عقل اور سمجھ آ گئی ہے مجھ میں۔ عمر جیسے لوگوں کے انجوائمنٹ کا سامان نہیں بن سکتی میں، نہ کوئی اب مجھے استعمال کر سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں بدلا، اس نے تلخی سے کہا۔ شہلا نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف اس کو ایک بار غور سے دیکھا۔ اس طرح مت دیکھو مجھے، میں اب بھی تمہیں کوئی داستان امیر حمزہ نہیں سنا رہی ہوں۔ علیزہ نے برگر کی ٹرے اپنے آگے سے خفگی کے عالم میں ہٹا دی۔ اچھا نہیں دیکھتی تمہیں، بیٹھ کر کھانا تو کھاؤ، شہلا نے اٹھ کے دیکھ کر کہا۔ کم از کم اب اس طرح منہ اٹھا کر یہاں سے مت جاؤ۔ نہیں، اب مجھے یہاں نہیں رکنا، میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا۔ تم کھانا چاہو تو کھاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر لوں گی، اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک علیزہ، مجھے تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، شہلا نے اپنی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آئندہ مت آنا۔ علیزہ نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اب کسے کال کر رہی ہو؟ شہلا نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔
अलीजा ने जवाब नहीं दिया। वो खड़े खड़े दूर उमर और जुनेद को देखते हुए नंबर डायल करती रही। जुनेद ने मोबाइल की बीप पर अपना मोबाइल उठाकर कॉलर का नंबर देखा और फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। किसकी कॉल है? उमर ने बात करते करते रुककर उससे पूछा। ऐसे ही, एक दोस्त की। उसने उमर को टाल दिया। तुम क्या कह रहे थे? उसने उमर को बात जारी रखने के लिए कहा। अलीजा ने मोबाइल कान से हटा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। क्या हुआ? शहला ने पूछा। अलीजा ने जवाब देने के बजाय उमर को और जुनेद को देखा। जुनेद को कॉल की है? शहला को अचानक ख्याल आया। हाँ, और उसने कॉल रिसीव नहीं की जब तक ये शख्स उसके साथ है। उसने बात अधूरी छोड़कर अपने होंठ भेज लिए। अच्छा चलो, हम जा रहे थे यहाँ से, शहला ने उसे धकेलते हुए कहा। उसने एक हाथ में अपनी ट्रे पकड़ी हुई थी। अलीजा उसके साथ चलने लगी, मगर साथ चलते हुए अब वो एक बार फिर मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रही थी। अलीजा, बार बार नंबर डायल मत करो, मोबाइल को बैग में डालो। जुनेद अभी बात करना नहीं चाह रहा होगा क्योंकि वो खाने में मसरूफ है, और फिर उमर के सामने वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा होगा। उमर ने हैरानी से अपने मोबाइल पर नमूदार होने वाला नंबर देखा और फिर जुनेद को। क्या हुआ? जुनेद ने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा। अलीजा कॉल कर रही है। उमर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मगर उसके हेलो कहते ही दूसरी तरफ से मोबाइल बंद हो गया। बात नहीं की तुमने? जुनेद ने उससे पूछा। नहीं, बंद कर दिया उसने, उमर ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। उसकी कॉल पर इतने हैरान क्यों हो रहे हो तुम? जुनेद ने कहा। क्योंकि बहुत अरसे बाद उसने आज अचानक मोबाइल पर मुझे कॉल किया है। उमर अब भी उलझा हुआ था। जुनेद यकदम खाना खाते खाते रुक गया। तुम्हें क्या हुआ? उमर ने हैरानी से उसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे भी कॉल की थी। वो कॉल जो तुम किसी दोस्त की कह रहे थे? हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर वो तुम्हें मोबाइल पर कॉल नहीं करती तो इस तरह आज अचानक उसने हम दोनों को बारी बारी कॉल क्यों की है। मैं जानता हूँ उसने क्यों बार बार हम दोनों को कॉल की है। उमर ने अचानक अपनी ट्रे पीछे खिसकाते हुए कहा। क्योंकि वो इसी हॉल में मौजूद है और उसने हम दोनों को देख लिया है। उमर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अब रश इतना है कि इतना बैठे बिठाए तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, खड़े होकर देखना चाहिए। उमर अपनी कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा, जबकि जुनैद ने ऐसी कोई जहमत नहीं की। वो इत्मीनान से उसी तरह बैठे हुए एक ब्रेस्ट पीस को सॉस के साथ खाता रहा। उमर चंद मिनटों के बाद कंधे उचकाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे हॉल में तो कहीं नजर नहीं आई, हालांकि मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। अगर कॉल की वजह हम दोनों का इकट्ठे देख लेना है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो यूं आराम से हमें कॉल करती फिरेगी? जुनैद ने सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो तो हमें देखते ही यहाँ मौजूद होती और मुझे बाजू से पकड़कर इस टेबल से ले जाती। उमर उसकी बात पर मुस्कुराया। नहीं, मेरा ख्याल है वो पहले मुझे 2-3 थप्पड़ लगाती और उसके बाद तुम्हारा बाजू पकड़कर तुम्हें यहाँ से ले जाती। इस बार जुनैद उसकी बात पर मुस्कुराया और टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा। इसके बावजूद मेरा ख्याल है वो यहीं कहीं है। उमर अब सॉफ्ट ड्रिंक के सिप लेते हुए अपने इतराफ में नजरें दौड़ाता हुआ कह रहा था। अगर तुम्हारा अंदाजा ठीक है तो मुझसे उसकी शिकायतों में एक और शिकायत का इजाफा हो गया है, और आज रात को वो एक बार फिर मुझे फोन करेगी और मुझसे तुम्हारे साथ होने वाली मेरी मुलाकात के बारे में पूछेगी। इसका मतलब है मुझे पहले ही खासा खबरदार हो जाना चाहिए। जुनैद ने इत्मीनान से कहा। और अच्छा ही हुआ मुझे ये पता चल गया, वरना मैं फिर इस बारे में उसे झूठ बोलता। उसने कंधे उचकाते हुए उमर से कहा। उमर ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वो सॉफ्ट ड्रिंक के सिप लेते हुए अब किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शहला ने अलीजा से फोन छीनकर ऑफ कर दिया और उसके बैग में डाल दिया। वो अब केएफसी की सीढ़ियों से उतर रही थी। उमर को फोन करने की क्या तुक बनती है? उसे फोन करके तुम क्या कहोगी? उसने अलीजा को सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। जो भी दिल में आएगा मैं कहूंगी। और उसने सब कुछ जुनेद को बता दिया तो? क्या बताएगा वो जुनेद को? उसके पास बताने के लिए खासा कुछ है। शहला ने रुककर उसे देखा। मसलन क्या है उसके पास? वो जुनेद को अपने लिए तुम्हारी नापसंदीदगी की वजह बता देगा। जुनेद पहले ही जानता है कि मैं उसे क्यों नापसंद करती हूँ। अलीजा उसके बात से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, जुनेद नहीं जानता। अगर जानता होता तो। शहला ने बात अधूरी छोड़ दी। वो दोनों पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। जुनेद अच्छी तरह जानता है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ उसे। क्या बता चुकी हो? शहला ने दृष्टि से गाड़ी के पास रुकते हुए कहा। मैं उमर को उसकी हरकतों की वजह से पसंद नहीं करती, अलीजा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। इसके बावजूद तुम उससे शादी करना चाहती थी, ये पता है जुनेद को? अलीजा जवाब में कुछ नहीं बोल सकी। तुम्हारी नापसंदीदगी की असल वजह यह है कि उसने तुमसे शादी नहीं की। ऐसा नहीं है, अलीजा ने कमजोर आवाज में कहा। ऐसा ही है अलीजा,
چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو، اور اگر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے عمر نے جنید کو یہ بات بتا دی تو نتائج کا اندازہ تم کر سکتی ہو۔ شہلا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ مطلب ہے کہ تم اپنے دماغ کو استعمال کیا کرو اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں دو بار سوچا کرو۔ شہلا نے اس بار تیز آواز میں کہا۔ کیا بتا دے گا وہ اسے میرے بارے میں؟ کون سی قابل اعتراض بات ہے جو… شہلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ قابل اعتراض ہونے کا فیصلہ تم نہیں جنید کرے گا، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ عمر اسے کس طرح ساری بات بتاتا ہے۔ علیزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ اب چلیں یہاں سے، شہلا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کو ایک بات بتاؤں؟ علیزہ نے یکدم گردن موڑ کر شہلا سے کہا۔ عمر ایک انتہائی کمینہ اور گھٹیا آدمی ہے۔ وہ بے حد خود غرض شخص ہے۔ اس کی نظر میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے لمحے کے لیے رکی، مگر اس نے آج تک میری کوئی بات کسی سے نہیں کہی۔ مجھے اسے یہ خوف کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ میرا کوئی راز کسی تیسرے آدمی کو بتا دے گا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کبھی کیا ہی نہیں۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں؟ وہ ایک لہجے کے لیے پھر رکی۔ وہ اگر جنید کو یہ بات بتا دے گا تو جنید پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم جس بات سے مجھے ڈرا رہی ہو، مجھے اس سے اس لیے خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتی ہوں جنید مجھے اتنی معمولی سی بات پر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ شہلا اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ علیزہ ونڈ سکرین سے باہر نظر آنے والی KFC کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ رات کو جنید نے اسے فون کیا تھا، مگر علیزہ نے فون پر اسے بات نہیں کی۔ وہ شاید اس کال پر بہت خوش ہوتی اگر وہ چند گھنٹے پہلے ان دونوں کو وہاں بیٹھے اور پھر جنید کی اس کی کال کو اس طرح نظر انداز کرتے نہ دیکھ چکی ہوتی۔ آپ اس سے کہہ دیں گے میں اسے بات نہیں کرنا چاہتی، میں مصروف ہوں، جب فرصت ملے گی تو اسے بات کر لوں گی، اس نے بڑی بے رخی کے ساتھ اپنے کمرے میں پیغام لے کر آنے والے ملازم سے کہا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور واپس آ گیا۔ جنید کی اگلی کال اس کے موبائل پر آئی تھی۔ اس نے موبائل پر اس کا نمبر دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ جنید نے اس کے بعد کال نہیں کی۔ اگلے روز صبح جنید نے اس وقت کال کی جب وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر موبائل آف کر دیا۔ جنید نے دوبارہ گھر کے فون پر کال کی۔ اس بار فون نانو نے اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، علیزہ ناشتہ کر رہی ہے، میں اسے بلواتی ہوں۔ پھر انہوں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ آواز دی۔ وہ کچھ دیر کانٹا ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچتی رہی، پھر کانٹے کو پلیٹ میں پٹک کر فون کی طرف آ گئی۔ نانو سے فون لیتے ہی اس نے کسی سلام دعا کے بغیر چھوٹتے ہی کہا، میں آفس کے لیے نکل رہی ہوں، آج آفس میں بہت کام ہے مجھے، اور مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آج آپ مجھے فون نہ کریں۔ میں رات کو بھی دیر سے گھر واپس آؤں گی اور آتے ہی سو جاؤں گی۔ کوشش کروں گی کہ کل آپ سے کچھ بات کروں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کل میں بہت مصروف ہوں گا اور میں تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، جب تمہیں فرصت ملے تب بات ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ جنید کی آواز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جنید کو اس کی بات بری لگی ہے، مگر اس وقت اسے اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر بار اسے میں ہی فون کروں، ہر بار اسے میں ہی مناؤں، اور یہ ہر بات مجھ سے چھپاتا رہا، یہاں تک کہ عمر سے میل جول بھی۔ عمر کے سامنے اس نے مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کیا، فون بند کر دیا۔ یہ اہمیت ہے اس کی نظر میں میری۔ وہ بری طرح کھولتی رہی۔ جنید پر اسے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا جنید جیسے مزاج اور عادات والے شخص پر اسے غصہ آ ہی نہیں سکتا، یا کم از کم اس طرح کا غصہ نہیں جیسا غصہ وہ اس وقت اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ جنید نے اگلے دن اسے فون نہیں کیا۔ رات کو جب وہ یہ طے کر رہی تھی کہ وہ بھی آئندہ اسے اس وقت تک فون نہیں کرے گی جب تک وہ خود اسے فون نہیں کر لیتا، تو اچانک جنید نے اسے موبائل پر کال کر لیا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون اور خوشگوار تھا کہ علیزہ کو جیسے حیرانی کا ایک جھٹکا لگا۔ تو جناب، کیا ہو رہا ہے؟ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے پوچھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا جواب دے۔ ہاں، وہاں دوسری طرف لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں سونا چاہ رہی تھی، اس نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا۔ تم نے اتنے دن سے مجھ سے بات نہیں کی، تمہیں محسوس نہیں ہوا اب تم سونے جا رہی ہو؟ جنید نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ مجھ سے ناراض ہو کر نیند آ جاتی ہے تمہیں؟ ہاں، بالکل آ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ہنسا۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی آتی ہے۔ نہیں، پہلے ہی کی طرح آتی ہے۔ یعنی میری ناراضی نے تمہارے معمولات پر کوئی اثر نہیں ڈالا؟ اگر آپ میری ناراضی سے متاثر نہیں ہوئے تو میں کیوں متاثر ہوں گی؟ یہ کس نے کہا کہ میں تمہاری ناراضگی سے متاثر نہیں ہوا؟ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے میں نے، دوسری طرف سے بظاہر سنجیدگی سے کہا گیا۔ علیزہ کو غصہ آیا۔ گھر سے نکلنا تک بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟
آپ نے مذاق اڑانے کے لیے فون کیا ہے؟ ارے کس کا مذاق اڑا رہا ہوں میں؟ انسان اگر کھانا وغیرہ کھا لے، باہر بھی آتا جاتا رہے، مگر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے تو باہمی تعلقات کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اس بار جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اپنے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ علیزہ، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کو سکپ کر کے ایک دوسرے سے بات کریں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ یہ ہم دونوں کے تعلقات کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ کون سے تعلقات جنید؟ اس نے اس بار بے صبری سے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ براہ راست والا تو کوئی تعلق شاید ہے ہی نہیں۔ آپ نے اتنے لوگوں کو اس رشتے میں فریق بنا لیا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہے۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم عمر کی بات کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ یقیناً جانتے ہوں گے، آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ علیزہ نے اس بار ناراضی سے کہا۔ آپ کی تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ میں عمر کی بات کر رہی ہوں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ورنہ آپ پہلے کی طرح صاف انکار کر دیتے اور یہ کہتے کہ عمر سے کبھی آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم عمر کی بات نہ کریں؟ جنید کا لہجہ یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی بات میں نے نہیں، آپ نے شروع کی۔ اسے اپنے اور میرے درمیان آپ لے کر آئے تھے، پھر اب اس کی بات کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں آپ؟ میں ہچکچا نہیں رہا ہوں، میں بس عمر کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اس کے ساتھ KFC جا سکتے ہیں۔ علیزہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ مجھے دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے معطل ہونے پر مجھ سے بات کرنا بند کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں یا بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس وقت غصہ آ رہا ہے اور غصے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنید نے تحمل سے کہا۔ جنید، مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کی غلط بیانی پر بھی مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ جنید کی بات پر اور ناراض ہوئی۔ آپ نے عمر کی وجہ سے اتنے دنوں سے مجھ سے بات کرنا چھوڑا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے میں غصے میں ہوں؟ اگر میں نے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا تو فون بھی تو میں نے کیا ہے، جنید نے کہا۔ آپ نے کتنی بار فون کیا ہے؟ بس کل اور آج، اور اس سے پہلے جو میں آپ کو فون کرتی رہی وہ؟ ہم بچوں کی طرح فضول باتوں پر لڑ رہے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم میچور ہیں، ٹین ایجر نہیں ہیں۔ علیزہ کو اس کے میچور لفظ استعمال کرنے پر بے اختیار غصہ آیا۔ نہیں، میں میچور نہیں ہوں، میں واقعی بچوں کی طرح لڑ رہی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بات کرنا ختم کر دیں؟ علیزہ، کیا میں ایکسکیوز کروں تم سے؟ اوکے، آئی ایم سوری۔ علیزہ کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں؟ بات بھی کی ہے میں نے اس کے بارے میں، پھر آپ کیوں ایکسکیوز کر رہے ہیں؟ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو اس طرح خواہ ایکسکیوز کرتے پھریں۔ یعنی تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ اب آپ پھر بات کو غلط رخ دے رہے ہیں، وہ گڑبڑائی۔ ٹھیک ہے، میں اب بات کو صحیح رخ دیتا ہوں۔ تم کل کھانا کھانے چلو گی میرے ساتھ؟ جنید نے کہا۔ نہیں، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ KFC لے کر جاؤں گا تمہیں، وہیں جہاں عمر کے ساتھ گیا تھا اور جہاں تم ہمیں دیکھنے کے بعد بھاگ گئی تھیں، جنید نے اس بار شوق لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں بھاگی تھی۔ کس نے کہا ہے میں بھاگ گئی تھی؟ وہ چڑ کر بولی۔ عمر نے بتایا ہے، اسے ایک خاصا اندازہ ہے تمہارے ٹیمپرامنٹ کا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ عمر کو ہی دوبارہ وہاں لے جائیں، مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا علیزہ، تمہارے سینس آف ہیومر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب مجھے تم کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ آپ مجھے کچھ بھی نہ بتائیں۔ اچھا، تم ہمارے گھر کب آ رہی ہو؟ بہت دن سے نہیں آئیں۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ میں آؤں گی، ابھی کچھ مصروف ہوں۔ علیزہ، مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانا ہے، میں چاہتا ہوں کسی دن تم میرے لیے کچھ زیادہ وقت نکالو اور اپنے غصے کو کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ، جنید نے بڑی رسانیت سے کہا۔ کیسی باتیں؟ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، آمنے سامنے بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وقت کم از کم تم فون بند کر کے گفتگو بند نہیں کر سکو گی۔ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں، میں ابھی بھی فون بند نہیں کروں گی، آپ مطمئن ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ علیزہ کو کچھ تجسس ہوا۔ نہیں، فی الحال میں تم سے یہ باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہارے غصے میں مزید اضافہ ہو۔ نہیں، میرے غصے میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ بتا دیں، اس نے اصرار کیا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔ ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ ہی میں نے لفظوں کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ یہ دونوں کام کر سکوں۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا وہ اس بار بات کرتے ہوئے سنجیدہ تھا یا پہلے کی طرح مذاق کر رہا تھا، مگر اس بار علیزہ نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا۔ تمہارا موڈ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟
जुनैद ने उसकी खामोशी पर कहा। हाँ, अलीजा ने मुख्तसरन जवाब दिया। गुड। जुनैद ने दूसरी तरफ से जैसे उसे सराहा। वैसे पहले तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता था? अलीजा को शहला की बात याद आई। वो कह रहा था, 8-10 साल पहले तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता था। अलीजा ने हैरानी से उसकी बात सुनी। जुनैद ने खुदाहाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। फोन रखते हुए वो बुरी तरह उलझी हुई थी। 8-10 साल पहले? जुनैद 8-10 साल पहले के बारे में कैसे कुछ जान सकता है? अलीजा ने जुनैद के घर के गेट पर हॉर्न बजाया। चौकीदार दरवाज़ा खोलने लगा। वो इस वक्त इत्तफाकन ही उधर आ गई थी। शाम के 5 बज रहे थे और शहला के घर से निकलने के बाद उसने अचानक ही गाड़ी को जुनैद के घर की तरफ मोड़ लिया। वो काफ़ी दिन से उनकी तरफ नहीं गई थी और आज उसे कुछ फुर्सत थी। चौकीदार ने गेट खोल दिया, मगर वो अपनी गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकी। उसकी नज़रें अंदर पोर्च में खड़ी एक गाड़ी पर जम गई थीं। चंद लम्हों तक उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो उमर जहांगीर की ज़ाती गाड़ी को वहाँ देख रही थी, मगर फिर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी। सुर्ख चेहरे के साथ एक झटके से वो गाड़ी अंदर ले गई। उमर की गाड़ी के बिल्कुल पीछे उसने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। वो अभी अपनी गाड़ी से निकल रही थी जब उसने उमर को लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखा। उसकी नज़र अलीजा पर पड़ी और एक लम्हे के लिए वो ठटक गया, मगर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और उस मुस्कुराहट ने अलीजा को और मुश्तल किया था। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उमर उसका मुंह चढ़ा रहा हो। मंगनी की रात के बाद उन दोनों की अब मुलाकात हो रही थी और जिन हालात में हो रही थी वो कम अज़ कम अलीजा के लिए काबिल कबूल नहीं थे। हेलो अलीजा, उमर ने उसके करीब आकर कहा। अलीजा ने उसे सल्टमरी से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी लगी लिपटी के बगैर उसने उमर से पूछा। उमर को शायद उससे इस तरह के सवाल की तवक्का नहीं थी। मैं वैसे ही आया हूँ यहाँ, उमर ने जैसे संभलते हुए कहा। वही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ वैसे भी क्यों आए हो? अलीजा का खून खोल रहा था। चंद हफ्ते पहले सालेहा का इंकशाफ एक बार फिर उसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ अलीजा, इतना रूड क्यों हो रही हो? उमर ने जैसे उसके इश्तियाल को कम करने की कोशिश की। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अलीजा ने मेरे पर जोर देते हुए कहा और उमर चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोला, या शायद बोल नहीं सका। पलकें झपकाए बगैर वो अलीजा के चेहरे को देखता रहा जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। तुम यहाँ क्यों? इसका जवाब दे सकते हो? नहीं, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, वो अब इस सहज़ाई अंदाज में कह रही थी। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हर जगह मुंह उठाकर पहुंच जाते हो। उसके होंठ और आवाज़ बुरी तरह लर्ज रही थी। अलीजा, उमर उसकी बात पर दम बखुद रह गया। तुमसे उमर, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूं। पता नहीं क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम मुझे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अलीजा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? मुझे? ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने बामुश्किल खुद को चिल्लाने से रोका। मैं यहाँ? उमर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अलीजा ने उसकी बात काट दी। ये मेरा घर है उमर, कम अज़ कम ये वो जगह है जहाँ से मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवा सकती हूँ। वो अब गेट की तरफ इशारा कर रही थी। ये नानों का घर नहीं है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करने पर मजबूर थी, जहाँ तुम अपना हक जता सकते थे। मैं यहाँ कोई हक जताने नहीं आया, उमर ने उसकी बात काट दी। और मैंने कभी गरैनी के घर पर भी कोई हक नहीं जताया। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी। तुम मुझ पर कम अज़ कम ये इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि यह घर तुम्हारा है और तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर निकलवा सकती हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके बगैर ही यहाँ से चला जाता हूँ। अभी इतनी तहजीब तो बाकी है मुझ में कि मेरे साथ किसी को ज़बरदस्ती ना करना पड़े। वो मध्यम आवाज़ में बोला। तुम में जितनी तहजीब है मैं जानती हूँ, अलीजा ने तल्ख लहजे में कहा। बल्कि मुझसे ज़्यादा ये बात तो कोई भी नहीं जानता। उमर ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर मुड़ने लगा। तुम दोबारा कभी इस घर में मत आना। उमर मुड़ते मुड़ते रुक गया। कभी भी नहीं। उमर जहांगीर नाम के किसी शख्स को मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। उमर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। ठीक है, और कुछ? उसने बहुत सुकून से अलीजा से पूछा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अलीजा ने अक्खड़ अंदाज में कहा। वो वापस मुड़ गया। अलीजा वहाँ नहीं रुकी। वो लंबे कदमों के साथ लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। जुनैद की अम्मी ने बड़ी खुशदिली के साथ उसका इस्तकबाल किया। अभी तुम्हारा कज़न आया हुआ था, उन्होंने बड़े सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, मैं मिली हूँ बाहर पोर्च में। अलीजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? उन्होंने अचानक चौंक कर अलीजा को देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अलीजा ने बहाना बनाया। आप उमर के बारे में बात कर रही थी? अलीजा ने बात का मौजू बदला।
وہ کس لیے یہاں آیا تھا؟ علیزہ نے ان سے پوچھا۔ وہ بس ویسے۔ جنید کی امی روانی سے کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، شاید جنید سے ملنے آیا ہوگا، جنید کی امی نے کہا۔ ویسے اچھا ہے۔ کیوں علیزہ؟ جنید کی امی نے اس کی رائے لی۔ عباس بھائی بھی آتے رہے ہوں گے پچھلے دنوں؟ علیزہ نے ان کے سوالوں کو غور کرتے ہوئے پوچھا۔ عباس کون؟ جنید کی امی کچھ الجھیں۔ علیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جنید کے دوست ہیں، وہ بھی میرے کزن ہیں، انکل ایاز کے بیٹے۔ ہاں یاد آیا، بس میرے ذہن سے ہی نکل گیا، جنید کی امی نے کچھ گڑبڑا کر کہا۔ عباس تو یہاں نہیں آیا۔ اچھا، پھر میرا خیال ہے انہوں نے جنید سے فون پر رابطہ کیا ہوگا، علیزہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں ہو سکتا ہے جنید اور اس کا فون پر رابطہ ہو، بہرحال وہ یہاں تو نہیں آیا، جنید کی امی نے کہا۔ اور یہ عمر کیا آج پہلی بار آیا ہے؟ علیزہ نے ایک خیال آنے پر ان سے پوچھا۔ عمر؟ وہ ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے رکی۔ ہاں پہلی بار آیا ہے۔ کیا تمہیں اس کا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس بار علیزہ ان کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کا یہاں آنا کیوں برا لگے گا؟ مجھے لگا کہ تمہیں برا لگا ہے۔ نہیں برا نہیں، مجھے کچھ عجیب لگا ہے۔ عمر دراصل کہیں جاتا نہیں، اس لیے۔ علیزہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے رکی اور انہوں نے علیزہ کو غور سے دیکھا۔ علیزہ کو یوں لگا جیسے اس بار پھر وہ کچھ کہتے کہتے رکی ہیں۔ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، انہوں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ علیزہ نے جواباً کچھ نہیں کہا، وہ صرف بات کرتے ہوئے انہیں دیکھ۔ جنید کہہ رہا تھا کہ تم اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، انہوں نے یکدم اس سے کہا۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں کہہ سکی، اسے توقع نہیں تھی کہ جنید اپنی امی سے ایسی کوئی بات کہہ دے گا، اور خود جنید نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں عمر کو ناپسند کرتی ہوں؟ صرف پچھلے چند واقعات کی وجہ سے؟ وہ سوچنے لگی۔ تم کیا سوچ رہی ہو علیزہ؟ جنید کی امی نے یکدم اس سے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اس نے یکدم چونک کر کہا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، جنید کی امی نے جیسے اسے یاد دلایا۔ میں اسے ناپسند نہیں کرتی؟ پتہ نہیں جنید نے ایسا کیوں کہا، یا اسے ایسا کیوں لگا، بس میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری ملاقات ہی بہت کم ہوتی ہے، وہ بے اختیار کہتی گئی۔ شاید زیادہ ملاقات کا موقع ملتا تو میں انہیں پسند کرتی، اور شاید وہ بھی، مگر جب اتنے عرصے ملاقات کا موقع نہ ملے تو پھر یہ چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور اسے لگا کہ شاید وہ ہو بھی گئی تھی۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ آخر تم عمر کو ناپسند کیوں کرو گی، وہ تو اتنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جنید کی امی چونک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ علیزہ نے گفتگو کا سلسلہ اس طرح ٹوٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں دیکھوں کس کا فون ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں فری کے پاس جا رہی ہوں، اپنے کمرے میں ہی ہے نا؟ علیزہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فون پر بات کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے پاس آئیں اور موضوع گفتگو پھر عمر جہانگیر ہی ہو۔ ہاں اپنے کمرے میں ہی ہے، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ علیزہ لاؤنج سے نکل گئی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے وہاں رہی اور اس کے بعد گھر واپس آ گئی، مگر گھر آ کر اسے پھر کوفت ہوئی تھی۔ عمر کی گاڑی اب وہاں کھڑی تھی۔ اوکے جی، یہیں پہ ایپیسوڈ نمبر 16 کا اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ کے یہاں اس چینل پہ اور بھی بہت سے فیوریٹ ناولز پڑے ہوں گے، آپ انہیں سنیے اور سن کے آگے شیئر کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔